कोई भी आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है इस दर। तो मारंग बलोच साहिबा ने खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने सारे इस धरने को। ईरान नाम का मुल्क है हमारा हमसाया, मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जमात जो है उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया। हाफिज साहब ने उसके जो कारिंदे बोले बड़े पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाए फिरते हैं काफ़ी सालों से, उनके भी जनाब इन्होंने असल चेहरे अवाम के सामने रख दिए हैं। हाफिज साहब पेश आपको जनाब एक ही बार किया है और 3 जो बहुत ही बड़े फितने थे पाकिस्तान के एक्सपोज हुए। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक ही कार्रवाई के ज़रिए 3 ग्रोहों को एक्सपोज किया है, 3 ग्रोहों को। इस पर तफसीलात से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिन 3 ग्रोहों को एक्सपोज किया है उनमें जनाब पहले नंबर पर आते हैं बलोच, और ये बलोची जो धरना इस वक्त इस्लामाबाद में जारी था, ये तमाम लोग जो है ये भी एक्सपोज हो गए। मारंग बलोच साहिबा ने खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने सारे इस धरने को, और ये जो उन्होंने बयानिया बना के रखा हुआ था कि मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, ये तमाम बातें उन्होंने जनाब खुद ही एक्सपोज कर दी हैं। इस पर बात करेंगे। और उसके बाद जनाब ये जो ईरान नाम का मुल्क है हमारा हमसाया, मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन, ये भी जनाब बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और 3rd नंबर पर, और मेरे ख्याल से पहले दोनों से ज़्यादा अहम जो फितना था, जो एक जमात हमारी सो कोल्ड सियासी जमात हुआ करती थी जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जमात जो है, उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया। हाफिज साहब ने उसके जो कारिंदे बोले बड़े पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाए फिरते हैं काफ़ी सालों से, उनके भी जनाब इन्होंने असल चेहरे अवाम के सामने रख दिए हैं। और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इमरान खान साहब और PTI का साथ भी छोड़ दिया है इन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर। तो इन तीनों को कवर करेंगे, इनकी तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले तो ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, ये मारंग बलोच साहिबा का है, ज़रा सुनिए कि ये फरमा क्या रही हैं इसमें। कोई भी आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है इस दर। तो आपने सुना है कि इन्होंने जनाब रियासत का जो बयानिया था वो स्लिप ऑफ टंग आप इसको कहिए, या अल्लाह जब चाहता है तो सच निकलवा देता है किसी के मुंह से। तो इन्होंने जनाब खुद ही ये, अब इस तकरीर में आप देखेंगे ये कह रही है कि जी वो जो आपने ईरान में जो स्ट्राइक किए, जो बंदे मारे ना, उनके लवाहिकीन यहाँ धरने में मौजूद है। तो पाकिस्तान की रियासत का, पाक अफवाज का, मुहिब वतन पाकिस्तानियों का बयानिया यही था, पहले दिन से यही कह रहे हैं कि जनाब जो असल मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, और वो भी उनकी फैमिलीज़ को नहीं पता। उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्हीं दहशतगर्द जमातों ने, ये BLA और BLF जो है, इन्होंने यहाँ से उन बेचारों को अगवा किया और जनाब ले गए सरहद पार, और उधर जाके महीनों तक उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, बंद कमरों में रखा जाता है और उनको अजीब तरह के साउंड सुनाए जाते हैं। और वो तो जो एक ब्रेन वॉशिंग होती है, जिस तरह से लोग खुदकुश बमबारी भी कर देते हैं, फिर वो ब्रेन वॉश होकर, इतनी बुरी चीज़ है ये ब्रेन वॉशिंग जिसको कहा जाता है। तो उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। उसके बाद जनाब फिर उनको पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, और वो ठिकाने ईरान के अंदर मौजूद थे, जो ईरान का मुकम्मल एक सूबा है जो कि बलोचियों पर मुश्तमिल है। बलोची वहाँ पर रहते हैं, इनकी ज़ुबान जो है वो भी तकरीबन सेम है। ये बलोचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलोच बोलने वाले हैं, ये असल में अफगानिस्तान में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी और ईरान में भी। पाकिस्तान में इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है जो तकरीबन 70 लाख के करीब है। तो ईरान में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है, पूरा सूबा है बाकायदा वहाँ पर इनका। तो वहाँ से ये सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, और तमाम तर इनके जो मामलात होते हैं ये ईरान से हैंडल हो रहे होते हैं। पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयाँ की थी, हाफिज साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो जनाब इतना उनको उन स्ट्राइक्स का इतना ज़्यादा शौक़ लगा इन बलोचियों को कि इनकी तवक्कुआत भी नहीं थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, कि जनाब ये तो अपने तरफ से एक सेफ़ हेवन में बैठ के तमाम कार्रवाइयाँ कर रहे होते थे। तो वहाँ पर इनके जो बड़े क्रिमिनल्स थे जो कि पाकिस्तान की रियासत को मतलूब थे, वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और ईरान के सरकारी TV ने भी इसकी तस्दीक की थी कि जो लोग पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के ज़रिए जनाब जहन्नुम हासिल हुए वो कोई ईरानी सिटीज़न नहीं थे, ईरान के शहरी नहीं थे वो। तो ज़ाहिर सी बात है, अब ईरान के शहरी नहीं थे तो किसके शहरी थे? फिर पाकिस्तान का क्लेम सही है, और ईरान ने यह भी कहा जी कि हम तहकीकात करेंगे ये लोग कहाँ से यहाँ पर आकर और किस तरह से बस गए।
تو اس طرح سے ایکسپوز ہو گئی جی یہ بلوچ کہ ریاست کا جو بیانیہ تھا، ریاست جو کہہ رہی تھی کہ جناب یہ مسنگ پرسنز کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی فیملیز ہے جو یہاں پر آ کر بیٹھ کر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہ رہی ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے ان کا مسئلہ، صرف یہی ہے۔ اور یہ جناب کیونکہ یہ نہتے ہو کر آئے ہیں تو دہشت گردوں کی تو فیملیز ہیں، پر اب ہم ان پر کوئی اس طرح سے کچھ کر بھی نہیں سکتے، تو ان کے حق میں یہ جو حامد میر اور دوسرے تیسرے بڑے بڑے صحافی ہوتے تھے، ان کو بھی جناب اب سوچنے کا مقام ہے کہ ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں یہ تمام لوگ بھی کہ مسنگ پرسن کا بہت ہم شور شرابہ سنتے رہتے تھے ہمیشہ سے، تو اب وہ خود ہی مان لیا انہوں نے کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے، اور وہاں پر بھی الحمدللہ جو ہماری خبر تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس پر ولاگ بنایا گیا تھا اس پلیٹ فارم سے کہ جناب یہ جو مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے اور یہ جو بلوچ دھرنا اس وقت جاری ہے، یہ اصل میں مسنگ پرسنز کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور جن لوگوں کے وہ بچے گئے ہیں ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کی ریاست نے نہیں اٹھایا، ان کو ان کے اپنے دہشت گرد اٹھا کر لے گئے ایران کے اندر، اور وہاں پر ان کی برین واچنگ کر کے ریاست پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ان لوگوں کو اب اگر پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ تو یہی بیانیہ تھا ریاست کا اور یہی سچ ہے، اور وہ مارنگ بلوچ نے خود ہی اس کو ایکسپوز بھی کیا ہے۔ اب سیکنڈ نمبر پہ آ جاتے ہیں، ایران کا معاملہ تھا۔ اب جانتے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال ہے، جو یہودی ہیں وہ اس وقت دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو زوال پذیر ہوئے ہوئے ہیں، ہماری تو کوئی نہ گنتی میں آتے ہیں، ہم نہ گننے میں آتے ہیں، نہ 3 میں آتے ہیں، نہ 13 میں آتے ہیں، ہم تو محکوم سی امت بن کے رہ گئے ہیں دنیا میں۔ بہرحال جو یہود ہیں انہوں نے اپنی اقدار کو سنبھال رکھا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس اسٹریٹجی ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے کیا پوری دنیا سے ہی بہت زیادہ آگے ہیں۔ تو یہودی ایک طرح سے دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ اگر آپ ٹیکنیکلٹیز کو دیکھیے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیے، تو ہر ملک میں ہی آپ کو اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس کے منشور کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ یہودیوں کا انٹرفیئر ہوتا ہے۔ تو جو یہود ہیں وہ اس وقت ایک قسم سے سپر پاور ہے، امریکہ بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتا ہے، ان کا اتنا امریکہ کے اندر اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ تو ایران جو تھا اس نے جناب تب بھی ان کا کام کیا، پوری اس خطے کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایران ہمیشہ یہودیوں اور امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے اس خطے کے اندر، کہ جو یہاں کے مسلمان تھے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم طاقت کے زور پر یہودیوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم بہت پیچھے ہیں ان سے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی جو کہ ہتھیاروں والی نہیں تھی، وہ نہتے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں پتھر بھی کوئی نہیں تھے ہوتے، اور وہ اپنا احتجاج کرتے تھے، دنیا ان کے لیے آواز اٹھاتی تھی، اسرائیل مجبور ہو جاتا تھا کہ پوری دنیا ان سے تعلقات منقطع کر لے گی، تو اس لیے مجبوری کے طور پر وہ پھر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دینا ہی پڑتا تھا ہمیشہ فلسطینیوں کو۔ لیکن اب ایران نے یہ جو ان کے حماس جماعت تھی اس کا مس یوز کیا، ان کو جناب مس گائیڈ کیا کہ ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، ادھر سے آپ نے حملہ کرنا ہے، پیچھے سے پورا ایران چڑھائے گا، ادھر تو ہم پتہ نہیں تہس نہس کر دیں گے یہودیوں کی، آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی کی جائے گی۔ تو ایسے کر کے ان بیچاروں کو آگے کیا، اور خود جناب ایران پیچھے سے پھر ملا ہی نہیں کہ گیا کدھر ہے، اب شہید وہ بیچارے وہاں پہ ہو رہے، اور ایران جناب اتنے مہینوں سے صرف دھمکیاں لگایا جا رہا تھا، میں امریکہ کو یہ کر دوں گا، اسرائیل پہ جناب میں میزائل داغ دوں گا، لیکن کافی مہینے سوچنے کے بعد اعلان نے پھر یہی سوچا کہ اب کیونکہ اس کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کے اس بونڈے نظام کو جو لوگ چلا رہے ہیں، ان کا تو ظاہر سی بات ہے یقین ہے اس نظام کے اوپر، تو جب وہ اتنا کچھ جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بیانیہ دیا ہوا تھا جی کہ ہم اسرائیل کو تہس نہس پھیر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے، تو ان پہ اپنی عوام کا ایک پریشر بھی آ رہا تھا کہ پھر آپ نے ان بیچاروں کو کیوں مروایا۔ اب دیکھیے جو عام بندہ ہوتا ہے میرے اور آپ جیسا، وہ فرقہ واریت میں اس قدر آگے نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے فرقے کے بندے کے مرنے سے خدا نخواستہ خوش ہوگا، وہ کہے گا ہمارا مسلمان بھائی تھا، اس کو اس کا بھی دکھ ہی ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بات تھی، وہاں کی جو رعایا تھی وہ اب خلاف ہو رہی تھی اپنے نظام کے، تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا جی کہ چلو یہ شیعہ سنی فساد کھول دیتے ہیں، ادھر پاکستان کے ساتھ جنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ تو وہ لڑ سکتے نہیں ہیں، وہ تو کام ہی انہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایران بھی ایکسپوز ہو گیا کہ یہ جناب باقی دنیا کے ہر ملک میں ان کے میزائل جا سکتے ہیں، مگر تل ابیب کی طرف نہیں جا سکتے، اسرائیل کی طرف نہیں جا سکتے، ادھر سے آگے جناب بڑا خوف ہے ان کو، تو اس پاسے نہیں جانا انہوں نے، بھول جاؤ تسی، بس ادھر ہی بیان چل رہے ہیں ان کے۔ اب میں تیسرے گروہ کو ایکسپوز کرتا ہوں جی، کہ یہ جو پی ٹی آئی تھی اس کو حافظ صاحب نے کس طرح ایکسپوز کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات انہوں نے کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے کچھ نہ کچھ لوگ تھے جو ابھی تک بچے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اندر۔ ایک تو ان کی اپنی پرسنل لڑائیوں کی وجہ سے بھی اب لوگ بددل ہو رہے، چھوڑ رہے اس جماعت کو، ان کے ہر دن نئے آنے والے بیانیے سے بھی اب لوگ اکتا چکے تھے۔ لیکن اب جو کام ہوا ہے کہ ایران نے پاکستان پر یہ جو حملے کیے ہیں، اس سے 2 دن پہلے بھی جناب ان کے وہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو ان کا نیا چیئرمین تھا، وہ ملا اس کے جناب ایرانی وفد کے ساتھ، وہ فوٹوگرافس لیک ہو گئی، وہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ان فوٹوگرافس کو اپلوڈ بھی کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پچھلی ویڈیو میں جا کر۔ تو اس کے بعد جناب یہ جو فتنہ عمرانیہ تھا، انہوں نے جناب یہ کام شروع کیا
کہ جب پہلے تو کہہ دیا کہ اپلائنس سی لوڈ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کے بعد پاکستان پر حملہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی حملہ ہوتا ہے اس کے بعد جناب یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے انہوں نے پاک فوج کے خلاف پھر سے مہم چلانا شروع کر دی کہ جی پاکستان کی فوج کو اپنی اندرونی سیاست سے فرصت ملے تو یہ باہر جا کر دیکھے کہ جی ہم پر اب ایران بھی چڑھ گیا ہے، انج ہو گیا ہے انج ہو گیا ہے، بڑی جناب ان کی طرف سے باتیں کی گئی۔ جب دوسرے دن پاکستان کی طرف سے واپس اسٹرائکس کی گئی تو ان کے پھر رونے دھونے شروع ہو گئے، اور جی پاکستان نے ایران میں بلوچیوں کو مار دیا، ایران کا کیا گیا ہے، پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ او خدا دانا یہ بندے دے پتر بن جاؤ، مطلب کیا کر رہے ہیں آپ، کچھ کریں تب بھی آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کریں تب بھی آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مطلب میں نہ مانوں آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہوئے۔ پی ٹی آئی کا اس وقت یہ حساب ہوا ہے ریاست کے ساتھ کہ ریاست نے جو بھی کرنا ہے وہ غلط ہی کرنا ہے، صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جناب لیڈر صاحب جو ہے ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا۔ اگر آج عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو ایران 10 بار حملے کر لیتا، کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی۔ پھر وہ یہود کی سازش ہوتی یا عیسائیوں کی سازش ہوتی، امریکیوں کی سازش ہوتی، تب پاکستان کے ساتھ ان کو کچھ مطلب ان کو پھر مسئلہ نہیں تھا جتنی بھی اسٹرائکس ہوئیں۔ لیکن اگر جناب ان کا جو مہاتما تھا وہ وزیر اعظم نہ ہو تو پھر سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے دور میں کشمیر کو کھا گیا انڈیا۔ خان صاحب نے سب سے بڑا وار یہ کیا تھا جی کہ 1 منٹ کی خاموشی کی جائے گی، اتنا جناب انہوں نے کشمیر کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ لیکن اب ان کو پتہ ہونا چاہیے جناب، یہ جو لوگ بیچارے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بچے ہوئے بولے بالے میرے بھائی، وہ بھی اب چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جناب یہ تو اپنی ریاست اور اپنی افواج کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ملک میں بہتری لانا نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ لوگ یہ باتیں بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ معیشت کا جو حال ہے اس میں بھی جناب پی ٹی آئی کا کلیدی کردار پایا جاتا ہے۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آخر میں پھر کہنا چاہوں گا حافظ صاحب سلام پیش ہے آپ کو جناب، ایک ہی وار کی ہے اور 3 جو بہت ہی بڑے فتنے تھے پاکستان کے ایکسپوز ہوئے۔ اب بھی اس قوم کو ہوش عقل نہ آئے تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تعالیٰ حافظ۔